جب میرا بندہ ارادہ کرے کسی گناہ کے ارتکاب کا، مت لکھو اس گناہ کو، عمل کر لے تب لکھو، صرف ارادہ کیا ہے نا، مت لکھو۔ اور اس کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے کہ 6 ساعات انتظار کرو، 6 گھنٹے، 6 پہر، دوپہر ہے، سپہر ہے، شام کا پہر، پھر صبح کا پہر، 6 پہر انتظار کرو، میرے بندے کے صحیفے کو سیاہ نہ کرو۔ ہو سکتا ہے فوری توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کوئی نیک عمل کر لے اور وہ نیک عمل اس کا کفارہ بن جائے، ہو سکتا ہے ان 6 پہروں میں کسی مشکل میں پڑ جائے اور وہ مشکل اس کے اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ 6 پہر انتظار کرو اس کی رحمت کی وسعت، اور 6 پہر انتظار کرنے کے بعد ایک ہی گناہ لکھو۔ اگر وہ گناہ کر لے تو ایک ہی لکھو جو اس نے کیا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا میرے خوف سے، اس کو نیکی بنا دو۔ یہ معاملہ گناہوں کا ہے۔ نیکی کا معاملہ کیا ہے؟ یہاں بھی کمال رحمت اور وسعت رحمت۔ جب کسی نیکی کا ارادہ فرما لے، وہ نیکی کر نہیں سکا تو اس کو نیکی لکھ دو۔ بعض حدیث میں جب نیکی کا ارادہ فرما لے، کل کو فلاں کام کرنا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ نیکی لکھ دو، ایک نیکی لکھ دو، حالانکہ کرنی تو کل ہے، یہ ایک نیکی لکھ دو، کل ہوئی۔ اگر وہ نیکی نہیں کر سکا تو وہ نیکی جو لکھی ہے وہ قائم رہنے دو، قائم رہنے دو اس کو۔ کیوں؟ کسی عذر کی بنا پر نہیں لکھ سکا، عذر قابل قبول ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تنگی نہیں ہے۔ رحمت جب کھول دے اس کو تنگ نہیں کرتا، اس کو اٹھاتا نہیں۔ اس کے بے شمار نظائر ہیں، بے شمار اس کے دلائل ہیں، رحمت تنگ نہیں ہوتی۔ جیسے جہنم کو تنگ کر دے گا اپنا پاؤں ڈال کے، صحیح بخاری کی حدیث، جنت میں جگہ باقی بچ جائے گی، اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ یونشئ اللہ لنا خلقا آخر، ایک نئی مخلوق پیدا کر دے گا۔ جنت سارے پورے ہو چکے، یہ فضل جنت میں کس کو بسائے؟ اس کو بھی تنگ کر دے؟ نہیں، رحمت تنگ نہیں ہوتی۔ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کر دے گا، ان کو اس فضل جنت میں بسائے گا۔ تو اس نیکی کو برقرار رکھو۔ اگر نیکی کر لی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دو اس کو۔ یہ جو بڑھانا ہے، کبھی 10، کبھی 50، اور کبھی 70، کبھی 100 اور کبھی 700، اس بڑھانے کی بنیاد کیا ہے؟ کسی کو 10 کیوں اور کسی کو 700 کیوں؟ میرے عزیز طلبہ، یہ بڑھانا بقدر اخلاص ہے۔ نیکی تو نیکی ہو گئی، اللہ اس نیکی کے تعلق سے بندے کے اخلاص کو چیک کرتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اور کسی کا اخلاص اتنا اونچے درجے کا، اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ 700 گناہ کا مستحق بن جاتا ہے۔ کسی کے اخلاص میں ضعف ہے، 10 گنا، 70 گنا۔ تو جس قدر انسان اپنے آپ کو اخلاص پر آمادہ کرے گا، اخلاص پر، اسی قدر درجہ بڑھتا جائے گا، مقدار بڑھتی جائے گی۔ توبہ کر لے تو مٹا دو، اور اگر نیک عمل کر لیے تو مٹا دو۔ کسی خسارے یا مشکل میں پڑ گیا، اس کو اس کا کفارہ بنا دو۔ حتیٰ کہ انسان کو مرتے ہوئے جو ایک شدت اور سکرات الموت لاحق ہوتے ہیں، وہ تکلیف بھی گناہوں کا کفارہ۔ ابن قیم نے لکھا ہے حتیٰ کہ قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر دباتی ہے، وہ دبانے کی تکلیف بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر توبہ، اور اس سے بڑھ کر اللہ کا فضل، توحید کی برکت۔ ایک کلمہ توحید، شہادت لا الہ الا اللہ کی 99 گناہوں کے دفاتر کا صفایا کر دیتی۔ اور اللہ کی رحمت کی وسعت بعض بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بعض بندوں کے گناہوں کو چھپاتا آگے حدیث آ رہی۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا دے۔ کیا اس کے فضل کی وسعت؟ تو اللہ اس فضل کا ایک حصہ، چھوٹا سا قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ بارک اللہ فیکم۔